الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ مومن بندے کے لیے بخار بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ بخار فی وقت آدمی بیمار ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر کسی کو بخار آتا ہے، تو اس حدیث میں بتلایا گیا کہ اگر کسی کو بخار بھی آتا ہے تو وہ جنت میں لے جانے کے لیے آتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ عاد مریضا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کا، پیشنٹ کا وزٹ کیا۔ پیشنٹ کے پاس جانا یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد مینٹل ہاسپٹل جاتے تھے۔ دارالمجانی ایک گھر تھا جہاں دیوانے پاگل رہتے تھے، اور وہاں دیوانوں کے لیے جو بھی ضرورت ہوتا ابن تیمیہ رحمہ اللہ لے جا کر ان کو دیتے۔ تو بتانا یہ ہے کہ صرف نماز پڑھنا، ذکر کرنا یہ جنت میں دخول جنت کا سبب ہے، لیکن ساتھ ساتھ ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں۔ کوئی آرفن ہے، کوئی یہ بیوہ ہے، وڈو ہے، یا کوئی پیشنٹ ہے، اس کے ساتھ اچھائی کرنا یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے گھر جا رہے ہیں، وَمَعَهُ ابو ہریرہ، اور ان کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، من وعکن کان بہ، تو اسے شدید بخار تھا، اس بیمار کو شدید بخار تھا، بہت بخار میں تپ رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خوش ہو جاؤ۔ بیمار کے پاس گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خوش ہو جاؤ۔ تو بیمار کے پاس جانا، عیادت کرنا، اس کی ضرورتیں پوری کرنا، تسلی دینا، یہ نبی کی سنت ہے۔ ہمارا کیا ہے، جب تک کوئی بیمار رہتا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے، مر جانے کے بعد اطلاع نہ دی جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، ارے ہم نہ بتائے نہیں، ہم کو بتایا نہیں کب وفات ہو گئی، تب کب تدفین ہو گئی، ارے کل تک زندہ تھا، تڑپ رہا تھا دوا کے لیے، تسلی کے لیے کوئی گیا نہیں، اور اسے کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا۔ تو یہاں نبی کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہہ رہے ہیں ابشر، خوش ہو جاؤ۔ تو پیشنٹ کے پاس جا کر کہا کہ جو پیشنٹ کے پاس جاتا ہے، وزٹ کرتا ہے، گویا وہ جنت کے باغیچوں میں میوے چنتا ہے۔ اور پیشنٹ کے پاس جائیں، جس کسی ڈاکٹر سے بھی آدمی علاج کرا رہا ہے، تسلی دیں، اچھا ڈاکٹر ہے، آپ کو معلوم ہے، یعنی کہ اسے دو چار ایسے مشورے دیں، ارے یہاں کیوں، وہاں، وہاں کیوں، یہاں، پیشنٹ کنفیوز ہو جائے، بیماری بڑھ جائے، اس کی ضرورت نہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابشر، خوش ہو جاؤ، ان اللہ عز وجل یقول، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ناری اسلطها علی عبدی المؤمن فی الدنیا، بخار میری آگ ہے، یہ بخار میری آگ ہے، اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ اس کے عوض وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس بخار میں اگر آدمی صبر کر لیتا ہے تو بہت سارے ایسے ہیں، کوئی بھی بیماری کو گالی دیتے ہیں۔ کووڈ-19 کو کہا کہ ارے اسی بیماری، گالی دیا نہیں، کہا بخار کو، کسی بیماری کو گالی دینے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے بندے کو آزمانے کے لیے مسلط کی جاتی ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، آدمی اسے گالی نہ دے بلکہ صبر کرے، اور اس حدیث پر یقین کرے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بخار میری آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ اس کے لیے دوزخ کی آگ کے حصے کا بدلہ بن جائے۔ دوزخ کے آگ میں جو اس کا حصہ ہے اس سے یہ حصہ کم ہو جائے۔ تو لیکن بات ہے صبر کرنے کی، جو بھی بیماری ہے آپ صبر کریں،
اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، آپ کے درجات بڑھانے کا سبب ہے، اللہ سے قریب کرنے کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مصیبتوں پر، بلاؤں پر، بیماریوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔